سرکار سید الشہداء سوگوارہ نے امام مظلوم ماتمداران نے اسیران کربلا بطوفیل شہادہ سنین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان معصومہ عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں اہل بیت ہی حقدار محبت کیوں ہیں اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے آج دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا روز ہے۔ میں نے کل ہی سے آپ کے سامنے آغاز گفتگو کیا سورہ شعراء کی، سورہ شورا کی 23ویں آیت کو، جس کو صاحبان عرفان آیہ مودت کہتے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس سرکار ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ حضرت لوگ آئے اور آن نے کہا کہ حضرت آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم ذلت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں اسلام کی عزت عطا فرمائی، ہم پستیوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں ایمان کی بلندی پر بٹھایا، ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اور یہ کرنے میں آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنا وطن ترک کرنا پڑا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اسلام کی دولت ہمارے دلوں تک پہنچائی ہے، ہم یہ دولت دنیا لے کے آئے ہیں، آپ اس کو قبول کریں اور اس کو رسالت کی اجرت تصور فرمائیں۔ انہوں نے ابھی تجویز پیش کی تھی کہ جبریل نازل ہوئے اور اس آیت کا نزول ہوا کہ اسے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا رسالت کی اجرت کا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ لفظ قرابت دار آیا، فی القربا آیا، کسی کا نام نہیں آیا، کسی کا تفصیل کے ساتھ آیت میں ذکر نہیں ہوا، صرف ایک لفظ آیا فی القربا، جس کا مطلب ہوتا ہے اہل قرابت۔ جس طرح سے آیت قرآن، آیت عبادت میں ذکر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں بھی عبادت کا نام نہیں آیا، صرف لفظ عبادت آیا۔ یہاں بھی قرابت داروں کے نام نہیں آئے، صرف لفظ قرابت آیا۔ اب ہم نے کیسے طے کیا کہ وہ عبادت جس کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے وہ عبادت کیا ہے؟ تو جس معیار سے ہم نے عبادت کو پہچانا ہے اسی معیار سے صاحبان قرابت کو پہچاننا ہوگا۔ اگر ہم نے عبادتوں کی شناخت راویان کی رائے سے کی ہے، اگر ہم نے عرفان عبادت راویان کی رائے سے طے کیا ہے، تو قرابت دار بھی عوام کے کہنے سے طے ہوگا۔ لیکن اگر تشریح عبادت نبی نے کی ہے تو تشریح قرابت بھی نبی ہی فرمائے۔ ہم نے عبادت کیا ہے ہم نے طے نہیں کیا، ہمیں نبی نے بتایا کہ یہ نماز عبادت ہے، یہ روزہ عبادت ہے، یہ حج عبادت ہے، یہ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ خمس عبادت ہے، یہ جہاد عبادت ہے۔ تو جس نبی نے عبادت کی تشریح کی اسی سے پوچھا گیا کہ قرابت دار کون ہے؟ تو قرابت دار کا مطلب رشتہ دار ہے، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرابت دار سے مراد رشتہ دار ہے، فرمایا قرابت دار سے مراد اہل بیت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ رشتہ دار سب ہیں، مگر اہل بیت صرف وہ ہیں جو چادر کسا کے اندر بلائے گئے، اہل بیت وہ ہیں جو آیت مباہلہ کے بعد میدان مباہلہ میں لے جائے گا۔ رشتہ دار ہونا اور ہے،
اہل بیت ہونا اور ہے. صلوات بھیجے محمد. رشتے دیکھیے، قرابت دار سے مراد سارے رشتہ دار نہیں ہے. قرابت دار سے مراد اس آیہ مودت میں جن کی مودت واجب کی گئی وہ ہے اہل بیت. اہل بیت، لفظ اہل بیت آ رہا ہے مسلسل کہ اہل بیت کی مودت واجب کی گئی. اس کا مطلب سارے قرابت دار اہل بیت کا مصداق نہیں ہے. اب اہل بیت کون ہے؟ تو جس آیے تطہیر میں لفظ اہل بیت آیا اس آیے تطہیر کی تشریح کے لیے حدیث قصہ موجود ہے. حدیث قصہ، حدیث کہتے ہیں گفتگو کو، قصہ کہتے ہیں چادر کو. مسائل سے متوجہ ہو جائیے آپ. حدیث گفتگو کو کہتے ہیں. جیسے دو آدمیوں میں بحث ہوئی یہ کہلاتا ہے مباحثہ. دو آدمیوں نے کلام کیا یہ کہلاتا ہے مکالمہ. اور دو آدمیوں نے گفتگو کی اسے عربی میں کہتے ہیں محادثہ. محادثہ کا مطلب ہے بات چیت کرنا. حدیث کہتے ہیں بات چیت کرنے کو. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، جیسے حج کا مطلب ہے ارادہ، جیسے دین کا مطلب ہے طریقہ، ویسے ہی حدیث کا مطلب ہے بات چیت کرنا. لیکن جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہو جاتا، جیسے ہر شہر کا ارادہ حج نہیں کہلاتا، جیسے ہر آدمی کا طریقہ دین نہیں کہلاتا، ویسے ہی ہر ایک کی بات چیت حدیث نہیں کہلاتی. متوجہ رہیے گا آپ میری طرف. ایک عربی زبان ہے لغت کی زبان، ایک ہے شریعت کی زبان. لغت کی زبان اور ہوتی ہے، شریعت کی زبان اور ہوتی ہے. ہوتی دونوں عربی زبانیں ہیں، بہت توجہ سنیے گا. لیکن لغت عربی کی لغت سے ہم آج شریعت کو نہیں سمجھ سکتے. لغت میں تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا. جب آپ عربی ڈکشنری دیکھیں گے تو تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا. لیکن جب شریعت میں یہ لفظ اللہ کے لیے آتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے. جب لغت میں لفظ تواب آیا تو تواب کا مطلب توبہ کرنے والا. مگر جب شریعت نے اللہ کا نام بتایا تواب تو وہاں مطلب توبہ کرنے والا نہیں ہے، وہاں توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کا مطلب ایک بات یہ بھی طے ہے کہ جب کوئی لفظ غیر معصوم کے لیے آتا ہے تو مطلب اور ہو جاتا ہے. جب وہ لفظ بارگاہ معصوم میں جاتا ہے تو مطلب اور ہو جاتا ہے. بڑی دور دور سے نوجوان بزرگ تشریف لاتے ہیں، ماتحرین تشریف لاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے نوجوان جائیں، تشریف لے کے جائیں. اپنے صحیح میں کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ کی توجہ مجھے درکار ہے. تو ایک زبان ہے عربی زبان، عام زبان، اور ایک ہے اصطلاحی جسے کہتے ہیں اصطلاح میں اس لفظ کا یہ مطلب ہے. تو حدیث کا جب لغت میں آپ مطلب دیکھیے گا تو حدیث کا مطلب ہے بات چیت کرنا. لیکن جب آپ مذہب کے دائرے میں قدم رکھیں گے تو اب میری گفتگو کہلائے گی، حدیث نہیں کہلائے گی. آپ کا قول کہلائے گا، حدیث نہیں کہلائے گا. اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں معصوم کی گفتگو کو، اور خالی معصوم کی گفتگو حدیث نہیں ہے. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ تین طریقے ہیں حدیث کے. ایک قول معصوم یہ حدیث کہلائے گا، فعل معصوم یہ حدیث کہلائے گا، تقریر معصوم یہ حدیث کہلائے گا. قول معصوم کا مطلب جو معصوم نے کہا وہ بھی حدیث، فعل معصوم جو معصوم نے کیا وہ بھی حدیث، اور تقریر معصوم یہ مقرر والی تقریر نہیں ہے،
اس تقریر کا مطلب ہے کہ کوئی کام امام کے سامنے ہو اور امام چپ رہے، معصوم خاموش رہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور سمجھیے گا، اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو تو